کہتی ہے کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کی 3 بیٹی تھی۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ رکھی ہوئی تھی۔ دن گزرتی رہی حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسا فیصلہ کرو، کن 2 عبداللہ کو وراثت ملی اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کرے اور اس سے کوئی حل مانگے۔ تینوں اپنی ذات راہ کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسی شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا بالکل ٹھیک، میرے اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کے مالک ان کے یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لیا جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکی ہے اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ اونٹنے والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنے والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی اس کی ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی جرم کا اعتراف کر لو۔ اور پہلے نے کہا جناب عالی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھی تھی۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چھڑا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی بہان موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہری لگی ہوئی تھی جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا اونٹ جب راہ چلتی ہوئی اپنا گوبر گراتی ہے تو دم سے ادھر ادھر بکھرتی ہے، جبکہ ہم جس راہ سے آئی تھی وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گھرا ہوا تھا، جس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹ دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائے۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتی ہو، تمہاری اونٹنی ان تینوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنے والے شخص کے جانے کہ ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا تم آج رات میرے مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔
یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا جو گوشت کی پکی ہوئی سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کیا یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہے وہ حمل کے ساتھ اور پوری دنوں سے ہے۔ تیسری نے کہا یہ قاضی حرام اولاد ہے۔ باتیں قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسری دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا تم میں کس نے کہا یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلی سے پوچھا تمہیں کیسا پتہ چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا گائے بکری یا اونٹ کے گوشت چربی لگی ہوتی ہے جبکہ یہ گوشت سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کا مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہے جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنی پوری دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسری نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہے تو دوسری سے کچی اور موٹی رہ گئی ہے۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسری سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس سے اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا میں والد الحرام ہوں؟ تیسری نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کی ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسری عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتی تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتی، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتی اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتی۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسری نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارے باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسی دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔